علی بھائی اگلا سوال ہے، میں امریکہ میں مقیم ہوں، ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں جب کبھی بھی امام صاحب غیر حاضر ہوں تو ان کی جگہ امامت کرنے کے لیے چند لوگوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے اور جس کا بس چلتا ہے وہ جمپ لگا کر مصلی کا قبضہ حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ مقتدی حضرات میں سے اکثر لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ کیا ایسی صورتحال میں زبردستی کے بنے ہوئے امام صاحب جن کے لیے دل میں اچھے جذبات بھی نہ ہو، اس امام کے پیچھے ہم لوگوں کی نماز درست ہوگی؟ میرے بھائی یہ زبردستی کے اماموں کو تو چھوڑ دیں، آلریڈی جو آپ نے امام رکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کے کیا جذبات ہیں؟ یقین کریں ہمیں تو لوگ شکایت کر کے بتاتے رہتے ہیں جی مسجد میں ایک مہینے میں اتنے امام بدل چکے ہیں۔ تو اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے نا کہ آپ کوئی ایسا امام ڈھونڈیں کہ جس سے سارے مقتدی راضی ہوں اور وہ صاحب کردار ہو، تو وہ آپ کو فرشتوں میں سے کوئی امام ڈھونڈ کے لانا پڑے گا۔ آج کل تو ناپید ہیں اس قسم کے امام۔ رہا نماز کا مسئلہ، تو نماز تو ہر امام کے پیچھے ہو جاتی ہے، البتہ اس امام کے لیے ضرور لمحہ فکری ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اس کی سند ضعیف ہے، لیکن ترمذی والا اس کا طریق جو ہے نا وہ صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس امام کو اس کے مقتدی ناپسند کرتے ہوں تو اس کی نماز اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتی، اس کی اپنی مقتدیوں کی ہو جائے گی، اس کے لیے یہ اس کے لیے عبرت ہے۔ اس طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ایسا شخص امامت کا اہل ہی نہیں ہے اور وہ خائن ہے کہ جب وہ دعا کرنے لگے تو اپنے لیے دعا کرے اور اپنے مقتدیوں کے لیے دعا نہ کرے، جس سے وہ اجتماعی دعا ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں اجتماعی دعا، نماز کے بعد دعا کا ذکر نہیں ہے، وہ ویسے ہی ذکر ہے کہ آپ اپنے متعلقین کے لیے دعا کریں، اور اس میں صرف امام مسجد نہیں، جتنے پیر ہیں، علماء ہیں، ٹیچرز ہیں، سب کو چاہیے اپنے اپنے متعلقین کے لیے دعا کیا کریں۔ تو اس طرح کی ساری حدیثوں سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ اس امام کے لیے اپنا لمحہ فکری ہے جو جمپ لگا کے تو مصلی پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کس طرح یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں خود سے کہ وہ جناب اس طریقے سے مصلی پہ چڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں تو آپ کو پکڑ پکڑ کے چڑھانا پڑتا تھا، مصلی پہ چڑھتے نہیں تھے، کہ وہ کہتے تھے یہ ذمہ داری والی بات ہے۔ ویسے تو ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں پر مہمان جائے نا تو وہ وہاں پہ امامت نہیں کروائے گا اس امام کی اجازت کے بغیر، ہاں خود کوئی رسپیکٹ کے طور پہ آگے کر دے۔ لیکن صحابہ کرام اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ مالک بن حویرث ملنے کے لیے گئے چند تابعین کو، تو نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا حضرت آپ نماز پڑھائیں، آپ صحابی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، اور میں تمہیں بعد میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کہ میں کیوں نہیں نماز پڑھا رہا۔ تو جب فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم کسی کے پاس جاؤ تو اس کے مصلی پہ چھلانگ مارنے سے، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، اس کا حق ہے کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو یہ جو چھلانگیں مارنے والے ہیں نا جی، بیسیکلی ان کو کوئی زیادہ شوق ہوتا ہے ڈومیننٹ ہونے کا، ادروائز تو مصلی سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ اب ساری گیم مصلی کی ہے، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اور کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں، پی آرز جڑی ہوئی ہیں، الٹیمیٹلی چندے، کھڑپینچیاں، چندہ نہ بھی ہو کھڑپینچیاں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ چند ایک مؤذن ہوتے ہیں جو بڑے یعنی فرعون ٹائپ مؤذن ہوتے ہیں، وہ کسی کو اذان بھی نہیں دینے دیتے ہیں، حالانکہ خود بھی غلط دے رہے ہوتے ہیں ان میں سے کئی ایک، لیکن کسی دوسرے کو اذان اقامت کے لیے کوئی کھڑا تو ہو اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ امامت کا جہاں تک تعلق ہے، امام کو اگر مقتدی پسند کرتے ہیں، نماز اسٹیبلش ہو جائے گی، اس امام کے لیے لمحہ فکری ہے، مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی۔ وہ اوپر تلے دو اکٹھی حدیثیں ہیں صحیح بخاری کے اندر، 694 اور 695۔ 694 میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ عنقریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھایا کریں گے۔ تو کہا یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا۔ تو غلط نماز پڑھانے والے، غلط یعنی ظاہر ہے اس میں کہ یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں نا، کسی سے قرات کی غلطی ہو سکتی ہے، رکوع اور سجدے میں صحیح طریقے سے نہیں وہ پرفارم کر رہے، عقیدے کی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ عقیدے کی غلطی پہ تو 695 صحیح بخاری کی اس پہ گواہ ہے کہ سیدنا
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محصور کر دیا بلوائیوں نے تو ایک صحابی حاضر ہوئے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے امام ہیں. ظاہر خلیفۃ المسلمین ہی امام ہوتا تھا نا اس وقت. امام کا مطلب واقعی امام تھا, یعنی وہ دین, دنیا, سیاست, آخرت, ہر چیز کا امام کے طور پہ اپنے زمانے کے لوگوں کو لیڈ کر رہا ہوتا تھا. تو مسجد پہ باغی امام کا قبضہ ہے, یہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے, ہمیں خدشہ ہے کہ ہم گناہ میں نہ مبتلا ہو جائیں, تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو عثمان نے کہا کہ نماز تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. اس حدیث میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم, اور انہوں نے حضرت عثمان کے اس فتوے سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ اگر امام بدعتی باغی بھی ہو, یعنی بد عقیدہ ہو, عقیدے کی خرابی بڑی چیز ہے. یہاں لوگ کہہ رہے ہیں جی امام رفع دین نہیں کرتا, ہم نماز پڑھ لیں. بھئی رفع دین نہ کرنا بڑی خرابی ہے, یہ کسی امام کا بد عقیدہ ہونا, بدعتی ہونا بڑی خرابی ہے. نماز ہو جائے گی, اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہے. باقی یہ کہنا کہ امام رفع دین نہیں کرتا تو ہم بھی اس کی اقتداء میں کریں, امام کی اقتداء آپ نے انتقال ارکان میں کرنی ہے کہ امام سے پہلے رکوع نہیں کرنا, امام سے پہلے سجدہ نہیں کرنا. اگر امام کی اقتداء 100% کرنی ہے تو پھر امام اگر ٹوپی میں ہے تو آپ ٹوپی پہنے, امام پگڑی میں تو آپ پگڑی پہنے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. امام اگر سنت چھوڑ رہا ہے اس کا وبال اس پہ ہوگا, آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے. میں ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جنہوں کہتے ہیں چب کٹتا جانا, وہاں نٹی گریٹیز بھی بیان کرتا جاتا ہوں تاکہ کوئی اس میں سے غلط رزلٹ لے گا. باقی امامت کی شرائط بھی تو پتہ ہونی چاہیے نا, کہ جمپ مار کے مصلے پہ چڑھ جاتے ہیں, امامت کی شرائط تو ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. سر صحیح مسلم میں 4 شرائط آئی ہیں امامت کی. نبی علیہ السلام فرمایا کہ امام اس کو بناؤ کہ جو سب سے زیادہ کتاب اللہ کا علم جانتا ہو. اگر کتاب اللہ میں بھی سب برابر ہو, پھر سنت کا علم جو جانتا ہو, سنت میں بھی برابر ہو, پھر جس نے پہلے ہجرت کی ہے, عمر میں سینئر نہیں, دین کے اعتبار سے سینئر. اس زمانے میں ہجرت ایک بینچ مارک ہوتی تھی نا, اور اگر اس میں بھی برابر ہو تو پھر تم عمر میں جو بڑا ہو اس کو دیکھو. اچھا, عمر سے پہلے دین میں جو سینئر ہے, کتاب اللہ اور سنت کا علم, کتاب اللہ سنت کے علم میں ظاہر ہے کہ علم دین شامل ہے, پھر اس کا اپنا دین کے اعتبار سے عمل بھی ظاہر ہے اس میں داخل ہوگا. پھر عربی کی پروننسیشن, یہ نہ ہو کہ وہ ہے بے تے پڑھتا ہو, زبر کو زیر, زیر کو پیش پڑھتا ہو, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا, پھر اپنی قوم کی امامت کرتا تھا عشاء میں جا کے, اور 6 سال عمر تھی. چھوٹی عمر میں امامت کیا کرتے تھے وہ, اس لیے کہ قرآن زیادہ جانتے تھے وہ. اصل چیز تو یہ ہے, یعنی سینیارٹی کا لیول یہ تھا, عمر کا بڑا ہونا نہیں تھا. یہاں پہ تو دیکھتے ہیں کہ جس کی لمبی داڑھی ہے, زیادہ ایجڈ ہے, چاہے وہ قرآن بھی غلط پڑھتا ہے, اس کو آگے ممبر مطلب مصلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں. تو جو واقعی اہل ہو اس کو کھڑا کریں. تو یہ 4 شرائط ہیں, کتاب اللہ کا علم, سنت کا علم, اور اس کے بعد دین میں جو سینئر, اس زمانے میں ہجرت کے اعتبار سے, آج کل یعنی دین کے اعتبار سے, اور اگر اس میں برابر ہے پھر عمر میں. 2 اور شرائط بھی ہیں, وہ صحیح مسلم میں نہیں ہے, وہ مولانا شریف میں ہے. تو ہم نے چونکہ مولانا شریف اور مسلم شریف کو الگ الگ رکھا ہوا ہے, وہ آپ فقہ حنفی کے علماء سے پوچھیں کہ وہ جو 2 شرائط ہیں بڑی گندی گندی, جو علی بھائی ہر دفعہ نہیں بیان کرتے ہیں, تو ایک بار مہربانی کر کے میڈیا کے سامنے آ کے اپنے بزرگوں کی کارستانی دس دو کہ آپ کے بزرگوں نے وہ 2 شرائط اور کون سی لکھی ہیں. اور صرف آپ نے وہ شرائط بتانی نہیں ہے, پھر آپ کے سارے علماء اور مفتیوں نے آ کے جسٹیفائی کرنا ہے کہ وہ اپنی اپنی مسجدوں میں امامت کیوں کر رہے ہیں. وہ پھر یہ ثابت کریں گے کہ وہ ان 2 شرائط کو بھی پورا کرتے ہیں, اس لیے وہ امامت کے اہل ہیں, کیونکہ باقیوں میں وہ 2 خوبیاں نہیں پائی جاتی ہیں. تو یہ صرف یہ نہیں بتانا کہ شرائط کون سی ہیں, وہ اپنے آپ کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے, ورنہ اپنے اپنے مسئلے چھوڑ دیں, یا وہ شرائط پوری کریں آپ, یا بزرگوں کو کہہ کہ وہ بزرگ اس قسم کی باتیں لکھ گئے تھے. اب یہ اس چکر میں نہیں پڑھنا مفتہ بھی ہی ہے تو مفتہ بھی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آرڈینل کام پہ گیا, ٹھیک ہے نا جی. اور یار میں پھر وہی جملہ بولوں گا کہ اکثر ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں, ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے. فرقوں کے ماننے والے لوگ
یہ وہ بد نصیب اولادیں ہیں روحانی جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتی پھرتی ہیں. ویسے دنیا میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ عموماً ماں باپ کہتے ہیں نہیں میرا اولاد خراب نکلی, میں کسی نے منہ دسنے دے قابل نہیں. لیکن فرقوں کے جو ماننے والے ہیں نا, یہ اولادیں ایسی ہیں کہ جو اپنے بزرگ بابوں کی وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے نا ایسے یہ فرق. ٹھیک ہو گیا.